دوسری بات حضرات گرامی، روزوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کرتے ہوئے اور فضل فرماتے ہوئے ہم پر صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ ہم پر یہ فرض کیا ہے۔ اور یہ کیوں فرض کیا ہے؟ اس کی کم از کم دو حکمتیں، اس کی فرضیت کی دو حکمتیں، کچھ اور بھی وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ فرض کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ ایک یہ کہ روزے دار کی روزے کی حالت میں جو بھی لہو کام، جو فضولیات یا فضول گوئی یا بیہودہ گوئی یا ایسی کوئی بھی چیز اس سے سرزد ہو گئی ہو، تو یہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ سمجھے اس کا کفارہ ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے یہ روزوں کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان صدقۃ الفطر للصائم کسجدۃ السہو للصلاۃ، کسجدۃ السہو للصلاۃ، کہ رمضان کے آخر میں، روزوں کے آخر میں صدقۃ الفطر اس طرح ہے جس طرح نماز کے آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے، کہ جس طرح نماز میں کچھ بھول جائے تو سجدہ سہو سے اس کی کمی بیشی دور ہو جاتی ہے، اس طرح صدقۃ الفطر یا فطرانہ دینے سے روزوں کی جو کمیاں کوتاہیاں یہ دور ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ روزے قیامت ایسا عمل کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس رکھ کے جس کا اجر بے حساب دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی اللہ ہم سے یہیں پہ دور کروا دیتے ہیں۔ چلو یہ کام کر لو، اتنے سے پیسے دے دو، کس کو دے دو؟ اپنے بھائیوں کو، اپنے غرباء اور مساکین کو دے دو، چلو جو کمیاں کوتاہیاں ہیں میں تمہاری یہی اس دنیا میں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اتنی بڑی آفر اور اتنی بڑی پیشکش اور اتنا بڑا اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس دنیا میں جو اللہ نے پیدا کیا وہ ہمارے لیے ہی پیدا کیا، حتیٰ کہ یہ شریعت کے احکام یہ بھی کس کے لیے ہے؟ یہ بھی ہمارے لیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ اختیار نہیں دیا، بلکہ کہا زبردستی کرو، زبردستی کرو۔ جس طرح کوئی اپنے پیارے اور محبوب کو زبردستی کوئی کھانا کھلائے یا زبردستی دوا لے کے دے، زبردستی کسی تکلیف سے بچائے یا کسی زبردستی جو ہے وہ کسی اچھی چیز کی طرف لے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کر کے جو ہے یہ ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور ہم اس پر اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ اور ایک حکمت ہے کہ روزے دار کے روزے کی صفائی، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينَ، کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا۔ یہ دو حکمتیں ہیں، اس کی آگے جو ہے وہ انشاءاللہ وہ تفسیر بھی آئے گی۔ تو اس کا حکم ہم نے ذکر کیا، یہ فرض ہے، ہر روزے دار پر فرض ہے۔ اور یہ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر۔ جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کی روایت میں نے آپ نے پڑھی کہ آپ نے ذکر کیا کہ علی کل حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر مرد پر، عورت پر اور غلام پر، آزاد پر، وصغیر و کبیر کے بھی الفاظ ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو سب پر فرض ہے، حتیٰ کہ نو مولود ایک دن کا جو بچہ ہے ابھی پیدا ہوا اس کی طرف سے صدقۃ الفطر ہے، کہ جو ہے وہ اس سے تاکہ غرباء اور مساکین جو ہے ان کا زیادہ سے زیادہ بھلا ہو سکے، اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک سارے لوگ اس صدقے کی برکت کے اندر شامل ہو سکے، اس لیے یہ سب پر فرض ہے۔ تو اس میں صرف وہ لوگ مستثنا ہیں، نمبر ایک جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلموں پر صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ نمبر دو وہ لوگ، یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا کہ مسلمان ہو اور بلا عذر وہ روزہ چھوڑ دے، یہ تو تصور ہی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سب مسلمانوں کی طرف سے فرض ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جس کے پاس استطاعت نہیں ہے،
استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقۃ الفطر کی استطاعت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس عید کے دن اور اس کی رات کا کھانا موجود ہے، اور اس سے زائد اس کے پاس رقم موجود ہے، یا اس سے زائد کوئی بھی مال ہے، یا اس سے زائد کھانا اس کے پاس موجود ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر فرض ہو جاتا ہے، ان سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے صرف اسی پر فرض ہوتا ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کے پاس عید کے دن کے کھانے سے اور عید کے دن اور اس کی رات کے کھانے سے زیادہ کھانے کی استطاعت موجود ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی فقیر ہے اور محتاج ہے، مسکین ہے، اور اس کو کوئی شخص جو ہے وہ صدقۃ الفطر دیتا ہے اور اس کے پاس زیادہ ہو جاتا ہے، ایک دن کے کھانے سے، ایک دن اور رات کے کھانے سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس پر بھی یہ فرض ہو جاتا ہے، اس پر بھی فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کو لوگوں نے دیا لیکن وہ اس کی ملکیت بن گیا ہے، اس پر بھی صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے۔ تو اگلا سوال یہ کہ صدقۃ الفطر کیا دیا جائے؟ یہ ہم ہمیشہ سے ذکر کرتے رہے ہیں کہ صدقۃ الفطر میں جو حدیث میں جو چیزیں آتی ہیں، 5-6 چیزیں آتی ہیں، وہ سارے کھانے کی ہیں۔ جو ہے وہ حدیث کے الفاظ ہے من الطعام، کہ وہ کھانے سے، سا من طعام، ایک سا کھانے کا ہے، اور اس کھانے کی تفصیلات آگے آتی ہے، جو آتے ہیں، کھجور آتی ہے، منقع آتا ہے، پنیر آتی ہے۔ غرض یہ کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو چیز ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے علاقے میں کھائی جاتی ہے، یا جس کو دیا جا رہا ہے، وہ جو چیز کھاتا ہے اس کا صدقۃ الفطر دے دیا جائے۔ اس کی مقدار ہے 1 سا۔ کتنی؟ 1 سا۔ 1 سا جو ہے وہ 4 مد ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 4 مد۔ اب مد کتنے ہوتے ہیں؟ ایک درمیانے قد کا آدمی جس کے ہاتھ نہ بڑے ہوں نہ چھوٹے ہوں، درمیانے قد کے، وہ اس طرح دونوں ہاتھوں میں جو گندم یا آٹا جو بھی چیز بھرے گا اسے 1 مد کہیں گے۔ کوئی بھی شخص 4 دفعہ اس کو بر کے 4 دفعہ بر کے دے دے تو یہ 1 سا ہو جائے گا، 2 3 اور 4 یہ ہو جائے گا۔ باقی وزن اس کا تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ تقریباً ہم نے اس لیے کہا کہ ہر گندم کے وزن کا فرق ہو سکتا ہے، جو کا فرق ہو سکتا ہے، کھجور کا فرق ہو سکتا ہے، ہر چیز کا فرق ہو سکتا ہے۔ ایک آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیا ہے۔ 1 سا کتنا ہے؟ 4 مد۔ مد کا کیا مطلب ہے؟ پنجابی میں 4 بکاں، 4 بکاں، 4 دفعہ اس طرح جو ہاتھ میں بھرا جاتا ہے اسے 1 مد کہتے ہیں۔ 4 بکے جو ہے وہ دے دی جائیں تو صدقۃ الفطر ایک شخص کا ادا ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اور اگر وزن میں ہے تو تقریباً یہ 2.5 کلو بنتا ہے، اس سے کم بیش جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ 2.5 کلو جو دے دیتا ہے انشاءاللہ وہ اس سے زیادہ نہیں بنتا۔ تو اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت ہے، اصل میں یہ ہے صدقۃ الفطر۔ کیا اس کا نام ہے؟ صدقۃ الفطر، کہ جس وقت آپ روزے افطار کر لیں اس وقت یہ صدقہ فرض ہوتا ہے۔ تو فطر کس وقت ہوتا ہے؟ جب رمضان کا آخری سورج غروب ہو جائے۔ رمضان کا آخری سورج غروب ہو جائے۔ افضل وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل وقت جو ہے وہ رمضان کے آخری سورج غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نماز کے شروع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے۔ اصل یہ ہے، سب سے افضل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنی آسانی ہو کہ وہ نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ رات کو بھی دے سکتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ 1 یا 2 دن پہلے دینے کے بھی قائل ہیں۔ 1 یا 2 دن، اس لیے اس کو 3 دن پہلے نہیں کرنا۔ زیادہ زیادہ گنجائش 1 یا 2 دن کی نکلتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں ہم نے 5 دن پہلے دے دیا، 10 دن پہلے دے دیا، وہ آپ کا صدقہ ہے، اس کی نیت صدقے کی کر لے، اللہ قبول فرمائے، اور اگر اس کے پاس استطاعت ہے وہ دوبارہ دے۔ یہ صدقۃ الفطر ہوگا جو 1 یا 2 دن پہلے دیا جائے، 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، جو بھی جو دیا ہے وہ عام صدقوں میں سے ہی ایک
صدقہ ہے وہ صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ صدقۃ الفطر دیا کسے جائے؟ حدیث کے واضح الفاظ ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یہ مسکینوں کا کھانا ہے، تو یہ مسکینوں کو ہی دیا جائے، مسکینوں کو ہی دیا جائے۔ تو اس میں مساجد، مدارس، ہسپتال، دینی تنظیمیں، کتابیں لے کے دینا، کسی اور چیز پہ خرچ کر دینا، کسی جگہ پر بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ یہ کس کو دیا جائے گا؟ طعمۃ للمساکین، صرف مسکینوں کا یہ کھانا ہے۔ اور دوسری بات کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی، اس کی قیمت ادا نہیں کی جائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ایک بندہ ہے اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک بندہ ہے اسے دوائی کی ضرورت ہے، کسی کو بجلی کا بل دینا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا۔ اور میرے بھائیوں کتنی کوتاہی ہے، کتنی غفلت ہے کہ پورا رمضان گزر گیا، ہم ایسے بندے کو کپڑے نہیں لے کے دے سکے۔ پورا رمضان یہ زکوٰۃ کا وقت بھی گزر گیا اور صدقے کا وقت بھی گزر گیا، امت مسلمہ مل کے غرباء کو جو ہے وہ لباس نہیں لے کے دے سکی یا دوسری ضروریات ان کی پوری نہیں کر سکی۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت بات میں نے سنی ان سے، فرماتے ہیں کہ یہ جو صدقۃ الفطر صرف کھانے کا کہا ہے نا وہ دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ محتاج وہ ہوتا ہے جو کھانے کا محتاج ہوتا ہے۔ سب سے بڑی محتاجی کیا ہوتی ہے؟ بھوک۔ سب سے بڑی محتاجی بھوک ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم افقر الناس جو ہے وہ ان کو تلاش کریں۔ اچھا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، دیکھیں جب ہم سب سے فقیر شخص کو تلاش کرتے ہیں تو ہمارے رستے میں کتنے محتاج آئیں گے؟ کتنے آئیں گے؟ کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، جیسے ذکر ہے کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، کسی کو بجلی کا بل دینا ہے، کسی نے جو ہے وہ گھر میں بستر نہیں ہے، کسی کے پاس چارپائی نہیں ہے، یہ سارے ہماری نظر میں آ جاتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ لیکن ہم نے کس کو تلاش کرنا ہے؟ جو سب سے نیچے ہے، جو سب سے نیچے ہے۔ جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو اس سے اوپر والے فقراء مساکین جو ہے وہ بھی ہماری نظروں میں آ جاتے ہیں، وہ بھی ہماری نظروں میں آ جاتے ہیں۔ گویا کہ محتاج لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم ان پر بھی خرچ کریں۔ کب خرچ کریں؟ صدقۃ الفطر کے علاوہ عید والے دن، مثلا عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ عید دیا، اس کے بعد آپ نے خواتین کو الگ جا کے نصیحت کی، خواتین کو الگ جا کے نصیحت کی، کیونکہ وہاں پہ سپیکر نہیں ہوتے تھے، نصیحت کی تو آپ نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن فانی رأیتکن اکثر اہل النار، کہ عورتوں تم صدقہ کرو، چاہے اپنے زیورات سے ہی صدقہ کرو۔ عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، اپنے گلے کے ہار، جو بھی وہ سونا چاندی پہنتے تھے وہ اتار کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جولی کو بھر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جو بلال کی جولی میں سونا چاندی ہے وہ زیادہ رقم یا پیسہ بنتا ہے یا یہ صدقۃ الفطر زیادہ بنتا ہے؟ سونا چاندی زیادہ بنتا ہے نا۔ تو اس لیے جب ہم فقراء افقر الناس کو تلاش کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عید کے دن جب صدقۃ الفطر نکالا ہے تو دوسرا صدقات و خیرات اس کا بھی خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ عید کے دن صدقہ خیرات کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور آپ کا طریقہ ہے، آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہوئی ہے۔